السلام علیکم۔ کہیں اردو ادب میں پڑھا بھی ہے، واللہ عالم یہ اردو ادب کی مثال ہے یا گڑیانی والوں کی، کہ پتھر اپنی جگہ وزنی ہوتا ہے۔ شروع میں سوچتے تھے یار پتھر پتھر ہے، جہاں بھی رکھا ہوگا وزنی ہوگا، مگر جب بڑے ہوئے، ذرا دیکھا زمانے میں ادھر ادھر نظر آئی تو واقعی پتھر اسی جگہ اس کا وزن ہوتا ہے جہاں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس جگہ کو بھی معلوم ہوتا ہے اس کے وزن کا، اور اس پتھر کو بھی معلوم ہوتا ہے اس کا کیا وزن ہے۔ جب وہاں سے اٹھ گیا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں رہا۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ آج ایک موضوع پہ بات کریں گے جن کا اپنے دو دانشور موحد پیرزادہ صاحب اور آفتاب اقبال صاحب کے 2 ولاگز دیکھے میں نے، ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ایک تھوڑا سا ایک بات کر لیں جو ذہن میں آتی ہے کہ جب ہوش سنبھال رہے تھے، یعنی ہو سکتا ہے 17 سے 18 20 سال کی عمر ہو، دنیا میں دیکھتے تھے ہم اور سنتے بھی تھے، سعودیہ میں علماء بات نہیں کر سکتے، سعودیہ میں لوگ بات نہیں کر سکتے، مصر میں زبان کھولنے کی آزادی نہیں ہے، عراق کا بھی یہی حال ہے۔ تو آپس میں بھی ہم جب دوست یار گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یار کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں علماء ہوں، عام آدمی ہوں، جس کے چاہے جو ہے بات کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ پھر وہ وقت آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ the time is coming again when the birds go north again۔ تو یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر وہی حالات ہوں گے۔ فریڈم ہمارے دین نے ہمیں بولنے کا کہا ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ یہ مغربی دانشور، یہ مغرب، یہ تو کل کی بات ہے نا۔ یہ آزادی اظہار میں اور کیا کہنا چاہیے فریڈم آف اسپیچ میں یہ طفل مکتب ہے۔ یہ افتخار تو اللہ کے دین کو حاصل ہے کہ امیر المومنین ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کہنے لگے سوچتا ہوں لوگ زیادہ اپنے کیا کہنا چاہیے مہر دینے لگ گئے، مہر میں کم کرا دوں۔ ایک عورت بول کے امیر المومنین کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی کسی نے کپڑے پکڑ لیے حضرت عمر کے کہ آپ نے چوکا اتنا لمبا چوکا کیسے بنوا لیا؟ ہر آدمی کو تو اتنا کپڑا ملا تھا جو اپنے کیا کہتے ہیں یار جو مال غنیمت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک میں نے اپنے بیٹے سے حصہ اپنے کپڑے لیے تب بنوایا اتنا اونچا چوکا میں نے نا۔ یہ فریڈم آف اسپیچ تو ہمارا اعزاز ہے۔ یہ کم کیا کہنا چاہیے بدبختی ہے ان لوگوں کی جو مسلمانوں کے منہ بند کرواتے ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلمان کسی بھی ملک سے ہو۔ تو ہم سوچتے اس زمانے میں سوچتے تھے ہم کہ کیسے ممکن ہے یار۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اتنی آزادی ہے، اور انشاءاللہ یہ آزادی پھر آئے گی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا ملک ہے اور اسی نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے، مسلمان بھی وہاں اسلام پہ چلنے والے ہوں گے، اور بھلائی اور خیر کا دور آئے گا انشاءاللہ تعالی وہاں پر۔ یہ بات کر کیوں رہا ہوں میں نا، آزادی اظہار کی نا، کہ جتنے یہ دانشور ہیں بیچارے ہمارے جو اپنی جان کے خوف سے ملک سے نکل گئے ہیں، یہ باہر تو ضرور ہیں، مگر جو ان کا وزن ملک میں تھا وہ لازمی اب بھی احتیاط سے بات کرتے ہیں باہر ہی نا۔ پیرزادہ صاحب بات کر کے کہیں گے کہ بھئی جو سمجھے اس کا بھی بھلا، جو نہ سمجھے اس کا بھی بھلا۔ اسی طرح کی 2 باتیں ہوئی جو جس موضوع پر میں آج جو ہے گفتگو کروں گا نا۔ پیرزادہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی ابھی اپنے کوئی کون سی مہارنگ بلوچ ہے، کوئی ایک لڑکی ہے ایکٹیوسٹ ہے بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس کو کس نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اب یہ خود کیا کم دانشور ہیں موحد پیرزادہ صاحب جو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی حالانکہ مہارنگ بلوچ کو جمعہ 8 دن ہوئے مارکیٹ میں آئے ہوئے نا، اور اسے نامزد کائے کے لیے کر دیا گیا نوبل امن پرائز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پیرزادہ صاحب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کیا؟ ہاں مگر کیا کریں، جیسے میں کہہ رہا ہوں باہر نکلے ہیں تو یہ مجبوریاں تو ہیں۔ پیرزادہ صاحب ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے
آپ کے جو کیا کہنا چاہیے 25 کروڑ عوام کے محبوب رہنما جو جیل میں ہیں، آکسفورڈ میں چانسلر کے لیے کسی نے نامزد کر دیا تھا انہیں، تو بھائی وہ جیتتے یا نہ جیتتے، ان کا تو نام بھی لڑنے والوں کی لسٹ میں نہیں آنے دیا گیا۔ اب آپ پھر پوچھیں گے کون ہیں وہ لوگ نا؟ تو آپ کی اور آفتاب صاحب کی بات سن کر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، اب بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، اپنے پیرزادہ صاحب لازمی ہیں، آپ بھی باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اقبال جو آفتاب صاحب بھی برطانیہ میں ہیں۔ خیال رکھنا پڑتا ہے، باؤنڈریز دیکھنی پڑتی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جو چاہے ہم بول دیں اور کوئی کچھ نہ کہے نا۔ ابھی ان ملکوں میں آپ دیکھیے وہ جو یہ کیا کہنا چاہیے ہیومن ٹریش ہے وہ نا، تسلیمہ تھی بنگلہ دیش کی اور رشدی معلوم تھا، ان لوگوں کو کون ہیرو بنا لیتا ہے؟ یہ بھی سوچا نا کبھی آپ نے؟ جو لوگ ان جیسے ہیومن گاربیج کو، ہیومن ٹریش کو، انسانی کیا کہنا چاہیے، ان کو کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں انسان کہہ سکوں، تو ان کو جو ہیرو بناتا ہے وہی لوگ ہیں، وہ ایسے ہیرو تلاش کرتے ہیں وہ نا، کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ تو لازمی ہے اس دن آپ نے جو بات کی کہ کون بنا رہا ہے، یہ یوں ہے یہ یوں ہے، صحیح بات ہے، آپ کی بھی باؤنڈریز ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جتنی بات کی اجازت ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میرے خیال 1987 یا 89 کی۔ ایک بزرگ تھے، اللہ مولانا نسیم، اللہ ان کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تھے۔ میں کتنی دفعہ پہلے بتا سکتا ہوں، قرآن و سنت پر ایسا فہم کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے پاس نہیں دیکھا۔ میں اور وہ جا رہے تھے ایک دفعہ، میں نے کہا مولانا اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں کتنی آزادی ہے، ہمیں مسجدیں بنا لیتے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میاں یہ جب تک کی بات ہے جب تک ان کے مفاد پہ چوٹ نہیں پڑتی، جس دن ان کے مفاد پہ چوٹ پڑے گی سارے فریڈم رکھے رہ جائیں گے۔ اور جب 9/11 ہوا تو مجھے اللہ اکبر ان کے وہ لفظ اس وقت بھی یاد تھے اور اب بھی یاد آتے ہیں کہ یہ ساری مصنوعی آزادی ہیں، یہ ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے، یہ ایک کیا کہنا چاہیے اپنی دکانداری چمکانی ہے، اپنے آپ چونکہ بھائی دنیاوی طور پر طاقتور ہیں تو ملفوظات ہیں ان کے، یہ ہم جیسے غلاموں کو بھی پھر کہنے پڑتے ہیں کہ بھائی فریڈم آف اسپیچ ہے، دس اینڈ دیٹ نا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی طریقہ ہے، یہ دنیا پر جو کچھ بھی جیسے بھی ہو رہا ہے یہ وہ حصہ ہے اس کا نا۔ اب آفتاب اقبال صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کو جو ہے اس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، اور 2 بڑی بڑی ایجنسیوں کے ٹارگٹ پر ہے یہ ملک کہ کس طرح اس کو جو ہے انتشار کا شکار کیا جائے، کس طرح اس کے حصے بکھرے کیے جائیں۔ اور موحد پیرزادہ کے صاحب وہ بھی پہلیے بجھوا رہے ہیں کہ چلیے ایک تو آپ کے پڑوسی میں ہے اور ایک بہت دور ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجبوری ہے، اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے ملک سے تو نکل گئے۔ میں پھر کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو وزن اپنے ملک میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں کی یہ بات سن کے مجھے خیال آیا تھا کہ بھئی میں یہ ایک بات کروں کہ جناب پتہ تو آپ سب کو بھی ہے، اور ان دونوں ہی کے لیے مجھے وہ سندھ کے میر صاحب کا جو ہے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ سندھ میں عام ہے یہ، سندھ میں میر ہوتے تھے، کلوڑے ہوتے تھے، اپنے بادشاہت اپنے نوابی اور اسٹیٹ کو تو چلاتے تھے، مگر بھنگ کے نشے میں ٹن ہوتے تھے ہر وقت، حالی موالی ان کو بھنگ پلاتے اور اپنے حکومت دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے، دربار سجا ہوا تھا، کہ میرے سے کوئی پہلی پوچھیے اپنا۔ اب کسی کو کہا پہلی پوچھنے کے لیے، پہلی پوچھنے والے کو بھی معلوم تھا کہ مشکل پہلی اگر پوچھی تو گردن اڑوا دیں گے، پھانسی پہ لٹکوا دیں گے میر صاحب۔ تو اس نے پوچھا، پہلی پوچھی میر صاحب سے کہ میر صاحب میاؤں میاؤں کر دیے تے چولہے ڈیاڈوں پھر دیے۔ کتنی مشکل پہلی تھی، ایسی پہلی جیسے اپنے موحد پیرزادہ صاحب نے اور اقبال آفتاب صاحب نے ہم سے پوچھی ہے نا، کہ بھئی میاؤں میاؤں کر دیے تو چولہے ڈیاڈوں پھر دیے۔ میر صاحب کچھ دیر تو سنتے سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے گڑ دی لسی۔ اللہ اکبر۔
تو باقی لطیفہ نہیں بتاؤں گا میں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تو یہ حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کی خبروں کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے دنیا کا کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یقین کیجئے اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کی۔ دنیا کی، جیسے شیطان نے کہا تھا نا کہ دل یزداں میں کھٹکتا ہوں میں کانٹے کی طرح، وہ ملک اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک اس سرزمین پر باقی رکھے۔ یہ بھی دنیا کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ کاش ہمارے حکمران اس بات کو سمجھ جائیں۔ یہ باتیں تو ایسی تھیں کہ چونکہ ویلاگ کرتا ہوں، بعض مرتبہ دیکھتا ہوں قرآن و سنت کے ویلاگ لوگوں پر بہت گراں گزرتے ہیں، تو اس قسم کا تھوڑا سا دل پشوری کرنے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں۔ مگر مجھے، آپ کو، ہمارے دانشوروں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے اندر ہی نہیں، اس ملک کے باہر ہی سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ اور ہم کو ایک دوسرے کو بیدار کرنا ہے۔ اگر میری حیثیت کیا، میری سوچ کیا، مگر چند کیا کہنا چاہیے، اللہ نے جو شعور دیا ہے۔ پچھلے سال بھی میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سب کو سوچنا ہے اس بات پر نا۔ اس شخص کا قصور ہی یہ تھا کہ اس نے یہ بات کی تھی نا۔ تو ہمیں بھی جو کام کرنا، یاد رکھیے دنیاؤں کی طاقت میں ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ کسی کے منہ پر کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم یہ بات کہہ سکیں نا۔ ہمیں پھونک پھونک کر چلنا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نٹ چلتے جو رستے پہ چلتے تھے نا، وہ ہمارے سمجھنے والے کو، ہمارے دانشور جو ویلاگرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہیں بھی جو باتیں کرنی ہے بالکل اس طرح کریں کہ ہم ان باتوں کے کرنے سے بھی نہ جائیں نا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بات لمبی ہو رہی ہے، امریکہ میں ہوتے تھے۔ کئی دفعہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے بھی انہیں کہا اس کو فلانی ہر ایجنسی کا نام لے کر بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملک سے باہر گئے، واپس نہیں آ سکے۔ تو ہماری جو دانشور عزت بات کر رہے ہیں، سنبھل کر بات کر رہے ہیں، دنیا کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے یہ کہ اپنی قوم کو، قوم کے رہنماؤں کو، قوم کے صالحین کو، قوم کے تھنک ٹینکس کو ہم یہ بات بتائیں کہ ٹارگٹ پر ہے وہ ملک بھی، وہاں کی معیشت بھی، وہاں کے حالات بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے گی۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں میرے رب نے یہ ملک ہمیں دیا تھا۔ دعا کریں اللہ سے کہ میرے رب، جب تک یہ زمین تو نے قائم رکھنی ہے، اس زمین کے نقشے پر اس ملک کو بھی قائم رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔